أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين۔ محترم ناظرین کرام، آج محرم الحرام کی 30ویں تاریخ ہے۔ سلسلہ یہ گفتگو کا آج جو عنوان ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ موضوع گفتگو ہے روزے کی فرضیت کا فلسفہ کیا ہے، اسباب وجوب روزہ کیا ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آغا یونس حکیمی بھی تشریف رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم دونوں کچھ گزارشات اس موضوع پر عرض کر کے اس موضوع کو اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی ایک مشہور آیت ہے، اس میں دو ٹوک الفاظ میں فلسفہ وجوب روزہ کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، جس طرح تم سے پہلے امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، اسی طرح تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ آگے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ دو ٹوک الفاظ میں فرمایا تقوی روزے کی فرضیت کا فلسفہ ہے۔ اب تقوی کیا ہے؟ قرآن کریم میں بہت ساری آیات میں تقوی کا ذکر آیا ہے اور تقوی اختیار کرنے کی تاکید فرمائی۔ اگر ہم تقوی کو اختصاراً بیان کریں، مختصراً ہم اس کو دو جملوں میں بیان کریں تو ہم بیان کر سکتے ہیں امتثال الاوامر و اجتناب المحارم۔ تقوی اللہ تعالیٰ کے حکم کردہ تمام احکام کو انجام دینے اور محرمات الہی سے رکنے کا نام تقوی ہے۔ اب یہ دائرہ بہت وسیع ہے۔ اب باقی اور بھی بہت سارے اسباب بیان فرمائے ہیں رسول خدا باقی معصومین کرام علیہم السلام کی جانب سے، وہ سارے اسی تقوی کے ضمن میں آ جاتے ہیں، کیونکہ تقوی کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ایک مقام پر خود رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے ایک ایسی حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے جو واقعاً تفکر کا سوچ و بچار کا مقام ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرہ انسانی میں جو فساد ہوتے ہیں، معاشرہ انسانی میں توازن کا بگاڑ ہو جاتا ہے، اس کا ایک بنیادی سبب ہے۔ وہ کیا ہے؟ جنسی جو خواہش ہے اس کا لگام نہ ہونے کی وجہ سے، وہ مناسب استعمال نہ ہونے کی وجہ سے۔ رسول اسلام فرماتے ہیں الصوم یمیت مراد النفس و شہوت الطعام، کہ روزہ نفس کی سرکشی کو مار دیتا ہے اور طمع لالچ کی جو شہوت ہے انسان کے اندر، حرص جو موجود ہے، اس کو بھی مار دیتا ہے، یعنی اس میں توازن قائم کر دیتا ہے روزے کی وجہ سے۔ فیہ صفاء القلب و طہارت الجوارح، روزے میں دل کی پاکیزگی کا مادہ پایا جاتا ہے۔ یہ انسان کا جو اصل ہے جس کی وجہ سے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، وہ انسان کی دل ہے۔ اگر کسی کا دل مردہ ہے اور دل میں اگر فطور ہے تو اسی طرح کام کرتا ہے، اگر دل پاکیزہ ہے تو اسی طرح کام کرتا ہے۔ روزہ انسان کے دل کو پاک کر دیتا ہے اور اس کے اعضاء و جوارح میں طہارت روزہ لے آتا ہے۔ عام جو انسان کرتے ہیں کہ اپنے اعضاء و جوارح کو ہر مواقع ہر جگہ وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن روزہ انسان کو یہ بتاتا ہے کہ اپنے اعضاء و جوارح کو کہاں استعمال کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا ہے۔
یہ مادہ انسان کے اندر پیدا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو ہوشیار بناتا ہے اور ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے۔ معصوم سے خود پیغمبر اسلام سے ایک قول منقول ہے، آپ نے فرمایا الصوم جنۃ من النار، انسان جہنم سے اگر بچنا چاہتا ہے تو روزہ جہنم سے بچانے کا ڈال کی حیثیت ہے، ڈال ہے روزہ جو انسان کو آگ سے بچاتا ہے۔ اس طرح اور بھی فرامین موجود ہے معصومین علیہ السلام سے۔ مزید ہم اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آقا حکیمی صاحب سے گزارش کرتا ہوں آپ اس موضوع کو مزید وضاحت دیں، آپ اس موضوع کو آگے لے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سب سے پہلے میں برادر مہدی زمانی آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں۔ آپ نے یہ موقع فراہم کیا کہ ناظرین تک ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے چند نکات ناظرین تک پہنچا سکے۔ تو عزیزان محترم، سب سے پہلے آج جو موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے فلسفہ روزہ۔ روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ ایک بہترین اور وسیع موضوع ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ اسی موضوع کے اوپر پورے ماہ مبارک رمضان اسی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ یہ ایک وسیع موضوع ہے جس کے لیے اس مختصر سے وقت میں ناممکن ہے کہ اس کے اوپر واضح طور پر روشنی ڈال سکے، لیکن ناظرین تک چند گزارشات اشارتاً و تبرکاً چند گزارشات آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے جیسے کہ آغا زمانی نے بھی اشارہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے والوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا اسی طرح تم پر بھی روزہ واجب کیا گیا ہے، فرض کیا گیا ہے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو۔ تو واضح ہو گیا اس آیت سے کہ پروردگار عالم نے روزے کا فلسفہ کیا قرار دیا، روزے کا مقصد کیا قرار دیا، روزے کا ہدف کیا قرار دیا۔ واضح طور پر خود پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو۔ اب عزیزان محترم، یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں کہ تقویٰ سے کیا مراد ہے۔ جیسے کہ آغا زمانی نے بھی اشارہ فرمایا کہ تقویٰ سے مراد امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں التقویٰ هو الاجتناب، تقویٰ اجتناب کا نام ہے۔ اب اجتناب سے کیا مطلب ہے؟ یعنی ہر اس کام سے پرہیز کرنا جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اللہ نے منع فرمایا ہے۔ تقویٰ کا نام ہر فعل حرام سے بچے رہے، یہ تقویٰ ہے۔ اور ماہ مبارک رمضان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں یہ ماہ مبارک امت کے لیے، امت محمدی کے لیے انتخاب کیا تاکہ وہ اپنے نفس کو پاک کرے، اپنے نفس کو بچا کے رکھے برائیوں سے۔ تو یہ در حقیقت ماہ مبارک رمضان اللہ کے بندوں کا بندگی کے لیے ٹرین ہونے کا مہینہ ہے۔ یہ تھا پہلا سبب تقویٰ الہی جو کہ آیت کی روشنی میں آپ سامعین تک پہنچایا۔ دوسرا سبب جو ہے امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انما فرض اللہ الصیام یستوی بہ الغنی والفقیر۔ امام نے فلسفہ روزہ کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ روزہ اس لیے واجب کیا ہے تاکہ فقیر اور غنی کے درمیان مساوات پیدا ہو جائے، مساوات قائم رہے۔ ان کے درمیان مساوات کیسے قائم ہوتا ہے؟ جب فقیر آدمی، جب امیر آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس وقت اس کو احساس ہوتا ہے، اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ بھوکوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے، بھوکوں کی کیا
کیا کیفیت ہے، ان کے اوپر کیا گزرتی ہے کھانا نہ ملنے کی وجہ سے، نہ کھانے کی وجہ سے، مال و دولت نہ ہونے کی وجہ سے ان پر کیا گزرتی ہے، یہ احساس ہوتا ہے۔ جب یہ احساس ہوتا ہے تو وہ اس احساس کے بعد ان کے اوپر رحم کرنے پہ آ جاتا ہے، ان کے اوپر رحم کرتا ہے، اور یہ ایک دوسرے کے اوپر برابری مال و دولت کے لیے بھی دے دیتا ہے تاکہ وہ بھی کچھ کھا لے۔ یہ تھا دوسرا سبب جو کہ ماہ مبارک رمضان کو اللہ نے فرض کیا امام کی روایت کی روشنی میں تاکہ مساوات رہے۔ تیسرا سبب جو ہے وہ پوچھا گیا امام رضا علیہ السلام سے کہ فلسفہ روزہ کیا ہے، کس لیے اللہ نے اس ماہ کے اوپر اس ماہ میں روزے کو بندوں کے لیے فرض کیا، کیا فلسفہ ہے؟ تو امام نے فرمایا تاکہ بندے اس ماہ میں روزہ رکھ کر بھوک اور پیاس کا احساس کرے، اور اس بھوک اور پیاس کا احساس کرنے کے بعد روز قیامت محشر کے میدان میں جب بھوک اور پیاس کا وقت ہوگا اس وقت کو یاد کرے۔ اس وقت کو یاد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قیامت کے لیے بھی اس ماہ میں آمادہ کر رہا ہے۔ حقیقی روزہ جو کہ مختصر الفاظ میں ایک دو جملے میں کہیں، جو کہ اسی کے اوپر جو ہم نے آیت میں ذکر کیا اسی کے اوپر سارے یہ جو پوائنٹس ہم نے ذکر کیے وہ اسی کے اوپر آ جاتے ہیں تقویٰ کے اندر۔ اور حقیقی روزہ بھی وہی روزہ ہے جس کے اندر تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو۔ اب صرف یہاں پر پرہیز رہنے سے مراد کھانا پینے سے پرہیز مراد نہیں ہے، بلکہ ہر اس کام سے پرہیز کرے جو اللہ نے حرام کرا دیا ہے۔ آپ کی آنکھ اس چیز کی طرف نگاہ نہ کرے جس کو اللہ نے حرام کرا دیا ہے، آپ کے ہاتھ اس چیز کی طرف نہ اٹھے جس کو اللہ نے حرام کرا دیا ہے، آپ اس زمین پر نہ چلے جس پر چلنے کے لیے اللہ نے حرام کرا دیا ہے، غصبی ہے یہ زمین۔ تو ہر کام، ہر فعل، ہر عضو کو روکے رکھنے کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، تقویٰ الہی اس ماہ میں انتہائی ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ موضوع کو وضاحت کر رہے تھے۔ اسی کے ساتھ اس سیشن کا ہم اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔